الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان غزوہ معراج کے ایک اور سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلے کا آغاز ہوگا تلاوت کلام پاک سے۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سی تلاوت پاک سننے کو ملتی ہے۔ میں گزارش کروں گا عبدالقادر القاری سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس سلسلے کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہمارے سلسلے میں روزانہ ہی ہوتی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ دو ثنا موجود ہیں، محمد مصطفیٰ، محمد نوید اور محمد سعد قاضی۔ میں گزارش کروں گا مصطفیٰ نوید سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعمت
سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے بہت ہی بچوں سے متعلق پیارا سا سیگمنٹ ہے جس میں بچے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت اور پیارا سا فرمان اپنی میٹھی اور شیریں آواز میں سناتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام قبل الکلام، سلام گفتگو سے پہلے۔ جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ درود پاک فضیلت سے متعلق۔ روزانہ ہی بچے ہمیں درود پاک کئی فضائل سناتے ہیں، تو ہم نے ان فضیلتوں کو سننا ہے غور سے، اسے یاد رکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جی ہاں، ہمارے بچوں کو روزانہ درود پاک پڑھنے کا ایک مخصوص ہدف بھی دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ وہ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ درود پاک کی فضیلت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نوربار ہے، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروزی قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں، جب ہمیں کسی بھی ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو، ہمیں چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمارا دنیا میں ہمارا یہ درود پاک ہماری محفل کو خوبصورت بنائے گا، اور آخرت میں ہماری اس درود پاک کی فضیلت سے ہمارا یہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے ہی فرمان ماشاءاللہ پیارے سے پیارے فرمان۔ آج ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا فرماتے ہیں؟ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو؟ جب آپ ان کو سنیں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوں گی کہ واقعی حضور کے فرمان میں کتنی گہرائی ہے، کہ ایک ایک چیز کو سنتے جائیں گے اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ واقعی یہ چیز قیمتی ہے، واقعی یہ چیز قیمتی ہے، واقعی یہ چیز قیمتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے آقا کے سارے فرمان قیمتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جی ہاں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طرح طرح کی آزمائشوں میں آئے ہوئے ہیں، نوجوان طرح طرح کے کھیلوں میں، طرح طرح کی معاملات میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اصل جوانی کس کی ہے؟ اصل پہلوان کون ہے؟
اصل جوان کون ہے؟ وہ شخص کہ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، وہ اصل جوان ہے۔ اور جوانی کیا ہے؟ جوانی کیسے گزارنی ہے؟ جوانی، اصل جوانی کون سی ہے کہ جو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، وہ اصل جوانی ہے۔ تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس بات کو یوں بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں جوان آدمی ہوتا ہے نا تو وہ اچھے طریقے سے رکوع کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے سجدے کر سکتا ہے، صحیح طریقے سے قیام کر سکتا ہے، سارے معاملات اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ پھر جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اب کمر ساتھ نہیں دیتی، اب سجدہ نہیں کر پاتا، اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ مفتی نوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اچھا دوسری کیا چیز ہے؟ فرمایا صحت کو غنیمت جانو۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، تم بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، ڈاکٹر اکثر منع کر دیتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں روزہ رکھ کر۔ تو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اور ایک مقولہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویلتھ از لاسٹ، اگر آپ کی دولت چلی گئی، نتھنگ از لاسٹ، کچھ بھی نہیں گیا، پھر سے آ سکتی ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ ہیلتھ از لاسٹ، اگر آپ کی صحت چلی گئی، سم تھنگ از لاسٹ، یعنی کوئی چیز گئی ہے۔ صحت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تندرستی کو ہزار نعمت کہا گیا کہ اگر صحت آپ کی چلی گئی ہے تو سمجھو کوئی آپ کی قیمتی چیز آپ سے رخصت ہو گئی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کریکٹر از لاسٹ، اگر آپ کے اخلاق چلے گئے، ایوری تھنگ از لاسٹ، ہر چیز چلی گئی۔ تو یہ دوسرا پیغام کیا تھا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی، عافیت والی، بغیر محتاجی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ اس نے شفایابی عطا فرمائے۔ تیسری چیز جو حدیث پاک میں بیان کی گئی وہ کیا چیز ہے؟ کہ مالداری کو فقر سے پہلے، محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ اکثر لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، اللہ نے نوازا ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس مال کا غلط استعمال کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے اور مال قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مال کے ذریعے لوگوں پر رعب جماتے ہیں، ان کی بد دعائیں لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ وہ مال پھر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا مالداری کو فقر سے پہلے، محتاجی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ اب اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ غنیمت جانو محتاجی سے پہلے مالداری کو، تو کیا کرے انسان؟ کیا کرے مالداری میں؟ کیا کرے انسان مالداری میں؟ صدقہ دے، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے، صدقہ دے، غریبوں کی مدد کرے، اور ایسے کمزور لوگ کہ جو معاشرے میں سفید پوش قسم کے لوگ ہیں ان کی مدد کرے، ان تک اس رقم کو پہنچائے۔ پھر جب رقم پہنچا دے تو اب کیا کرے؟ اب احسان نہ جتائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں مالدار کسی کی مدد کر دے تو پھر کہتا ہے کہ تجھے یاد ہے نا تیرے ساتھ میں نے کیا کیا تھا، بھول گیا ساری باتیں، تو پھر ایسا معاملہ نہ کرے۔ تو یہ مالداری کو جب اس طریقے سے یہ مال کا استعمال کرے گا، اچھے طریقوں پہ، اچھے راستے میں، مدارس میں، مساجد میں، غریبوں کی مدد میں، جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنے میں جب اس مال کو وہ پیش کرے گا تو گویا کہ وہ غنیمت جان رہا ہے۔ تو مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ وہ تو بہت اہم ہے، ساری ہی چیزیں اہم ہیں، سارے فرمان حضور کے اہم ہیں، سارے ارشادات اہم ہیں، لیکن اس اہم چیز میں یہ بھی شامل ہے کہ فراغت
کو یعنی انسان جب فارغ ہوتا ہے نا تو فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اکثر ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس وقت ہے, انسان فارغ بیٹھا ہوتا ہے, کبھی یہاں لیٹ رہا ہے, کبھی یہاں لیٹ رہا ہے, کبھی دوستوں میں چلا گیا, کبھی چائے کی ہوٹل پر ایک ایک ڈیڑھ دو دو گھنٹے لگا دیے, کبھی دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا گیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں, ٹائم پاس کر رہا ہوں. یہ ماہ رمضان ہے بھائی, یہ 30 دن کا مہمان ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے. تو مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو. جو چیز آج کرنی ہے وہ آج کر لو. ایسا نہ ہو کہ کل مصروف ہو جاؤ, اب ہم گھوم رہے کہ یہ بھی کام رہ گیا, یہ بھی کام رہ گیا, یہ بھی کام رہ گیا. کیوں رہ گیا؟ کہ ہم نے فراغت کو غنیمت نہیں جانا. اگر غنیمت جان لے گا فراغت کو تو پھر ہر وقت کام اپنے وقت پر کرنا شروع کر دے گا, اور جب مصروف ہوگا تو اس کے کام ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے. ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, جی ڈھونڈتا ہے پھر سے وہ فرصت کے رات دن, جی ڈھونڈتا ہے پھر سے وہ فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور مدینہ کیے ہوئے. تو جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو مدینہ شریف کا تصور کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں کیسی ہوتی ہوں گی, اس کو تصور میں لائے. مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانے. اور 5ویں چیز جو بتائی گئی کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. یہ زندگی اس وقت ہمیں ملی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول لگائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آج ہم درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا, تو آج ہم درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کلمہ پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. آج قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. آج نماز تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی زندگی ہے. موت آ جائے اس سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو. اور جو جو چیزیں کرنی ہیں زندگی میں, جو نیک اعمال کرنے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں, تو ان کاموں کو کر لو. ہوگا کیا کہ جب موت آ جائے گی تو پھر شرمندگی نہیں ہوگی. ورنہ موت کے بعد انسان کو ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا, 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں کو حسرت ہوگی. اب انسان سوچتا ہے کہ جنت میں حسرت, جنت میں کیسی حسرت ہوگی؟ تو کہا کہ وہ وقت جو اللہ کی یاد کرنے کا موقع ملا لیکن فضولیات میں ضائع کر دیا, اس وقت کو ضائع کرنے کی حسرت جو ہے وہ انہیں جنت میں بھی ہوگی کہ کاش اس وقت کو بھی ہم قیمتی بنا لیتے. تو یہ پیاری حدیث مبارکہ, اس کو یاد بھی رکھیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں. جو کچھ سنا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بوسیلۃ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین, اب ہم بنیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب, اور گزارش کریں گے ہمارے سامع محمد سعد قادری سے کہ وہ بارگاہ غوث پاک سے منقبت کا نذرانہ پیش. میرے دل کی کلیگوں سے لا میرے دل کی کلیگوں سے بیٹا قلب کی بے کلیگوں سے بیٹا قلب کی بے کلیگوں سے میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی, میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی,
میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر پہ چمک اٹھے دل کی کلیموں سے آدم چمک اٹھے دل کی کلیموں سے آدم وہ ہے کون ایسا نہیں جس نے پایا وہ ہے کون ایسا نہیں جس نے پایا وہ ہے کون ایسا نہیں جس نے پایا تیرے در پہ دنیا حلیموں سے آدم تیرے در پہ دنیا حلیموں سے آدم نہ مانگو میں تم سے تو پھر کس سے مانگو میں مانگو میں تم سے تو پھر کس سے مانگو نہ مانگو میں تم سے تو پھر کس سے مانگو کہیں اور بھیگے چلیگوں سے آدم کہیں اور بھیگے چلیگوں سے آدم خدا تم پہ ہو جائے نوری مشتر خدا تم پہ ہو جائے نوری مشتر خدا تم پہ ہو جائے نوری مشتر یہ ہے اس کی خواہش دلیگوں سے آدم یہ ہے اس کی خواہش دلیگوں سے آدم گلا میرے دل کی کلیگوں سے آدم میٹا قلب کی بے کلیگوں سے آدم سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ناظرین اب ہم پڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ یعنی دعا کی طرف اور انشاءاللہ دعا کی جائے گی دعا عبادت کا مقصد ہے تمام اسلام بھائی جو سننے والے ہیں ناظرین ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ دعا کی رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم یا مصبب الاسباب اللہم یا دافع البلیات اللہم یا حل المشکلات اللہم یا قاضی الحاجات یا رحمہ ہمارا یہاں مجھے بیٹھنا علم دین کی باتیں سیکھنا سکھانا منع کے وجود پاک کی فضیلتیں تلاوت شریف والا جو بھی نیک اعمال کیے مولا سب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا شرف قبولیت عطا فرما یا رحم الرحیم اس میں جو بھی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو گئی بے ادبی بے توجہ ہوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور تحفے سے مولا تو معاف فرما یا رحم الرحیم اے مالک کریم اس سلسلے کو سجانے میں مولا جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یا رحم الرحیم ان کے اس تعاون پر انہیں دو جہان کی برکتوں سے مالا مال فرما الہ العالمین ہماری اس بزم کو ہماری اس اکیڈمی کو دینے کی عالمینات بارویں ترقی اور عروج عطا فرما یا رحم الرحیم مالک کریم ہم سب کو ہمارے گھر والوں کے دونوں جہاں کی عزتیں بھلائیاں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما یا رحم الرحیم ہمارے جو ناظرین روزانہ مولا پابندی کے ساتھ سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں الہ العالمین انہیں بھی دو جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما مولا انہیں ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے اساتذہ کو حاسدین کے حسد ظالمین کے ظلم شریروں کے شر بدنظروں کی بدنظری جادو تونے آصف زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے مولا محفوظ فرما یا بار بار حج و عمرہ کی با ادب با ایمان با زور حاضر
اے مالک کریم جو نیک تمنا ہے ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں ہماری زبانوں پر مولا سب جانتا ہے علیم ذات صدور ہے یا ارحم الراحمین ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ ہماری تمام نیک جائز حاجات پر اپنی رحمت کی نظر کرنا میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ کہ ہمیں شامل کا بلا ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین اب ہم پڑھیں گے قرآن تازی کی طرف. چند لمحوں میں قرآن تازی کی جائے گی اور آپ کو بتا دیا جائے گا. صلو علی